الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ آج 17 جون 2024 ہے، الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج کی ہم نے اس محفل کو سوچا کہ اس کو اللہ کے دین کی محفل جو ہے وہ بنا لیا جائے، اس لیے ہم نے اپنا درس جو ہے وہ 2 دن کی تاخیر سے آج کے عید کے دن کے اوپر کو شفٹ کیا۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 121 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 122 سے ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے کلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوما کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ بھلا ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو زندگی بخشی اور اس کو ایک ایسی روشنی دی جس کو لے کے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ کما مثلہ، بھلا اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے، اس شخص جیسی کہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ ایسے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ایسے اندھیروں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مزین کر دیا وہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کی مثال دی کہ ایک وہ شخص جو پہلے اندھیروں میں تھا، بلکہ مردہ اللہ نے کہا کہ وہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی دی۔ اب یہاں پہ یہ زندگی موت جو بیان ہو رہی ہے یہ مانوی اعتبار سے، یعنی کہ بالکل حقیقی زندگی موت کی بات نہیں ہو رہی۔ جس طرح ایک قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندہ قوم ہے، مردہ قوم ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ سارے زندہ ہوتے ہیں، دوسرے سارے مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک قوم کی حیثیت سے ایک اس کے مانوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زندہ قوم ہے جو ایکٹیو ہے، اپنے کام میں ہوش مند ہے۔ دوسرا جو بس ایسی جاہلوں کی طرح زندگی بسر کریں، جس کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اس کو مردہ قوم کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی حساب سے زندگی اور مردے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، اس کے پاس پتہ ہی کوئی تھا، نہ اس کو کوئی علم تھا، نہ عقل تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا کہاں نہیں جانا، تو ایک مردہ کی طرح تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو زندگی بخشی ہوا کہ اس کے اوپر وہ اس کے پاس وہ علم آ گیا، وہ روشنی آ گئی، اللہ نے اس کو روشنی کا تذکرہ کیا، ایسا روشنی نور علم نے اس کو دے دیا کہ اس کے درمیان وہ لوگوں کے درمیان وہ چلتا پھرتا اس روشنی سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، دیکھتا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس راستے پہ ہوں۔ جیسے انسان کسی سڑک کے اوپر جا رہا ہے، اب ایک شخص کی لائٹیں نہیں ہے، وہ اندھیروں میں سڑک میں ڈوب رہا ہے، کو پتہ ہی نہیں میں لیفٹ مڑنا ہے رائٹ مڑنا ہے، وہ اندھیروں میں چل رہا ہے۔ وہ ایک شخص کی جو ہے وہ لائٹیں روشن، اس کو سڑک نظر آ رہی ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کہاں سے نہیں مڑنا۔ تو دونوں میں ظاہر ہے بڑا فرق ہے، ایک کہیں ٹھوکر کھائے گا تو کہیں ٹھوکر کھائے گا، دوسرا اپنے ٹریک پہ بالکل صحیح جائے گا۔ تو اس کے اللہ نے مثال دی کہ شخص جو پہلے مردہ تھا، ان کو زندگی دی، اس کو وہ نور دے دیا جس کے وجہ سے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے۔ اس کی مثال بلا جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا، اس سے نکل ہی نہیں پا رہا، یعنی کہ وہ شخص جو کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اللہ نے ایک ہدایت بھیجی ہے، اس ہدایت کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہا، اس سے کوئی روشنی حاصل ہی نہیں کر رہا، تو وہ پھر اندھیروں میں ٹانگوں ٹوئیاں مارے گا کہ اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ ان صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا۔ وہ صرف ایک گائے بھینس کی طرح، جانور کی طرح بس چلا جا رہا ہے، تو پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں شخص اللہ کے ظاہر کہ مثال برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صحیح راستے پہ پہنچے گا، اپنے صحیح منزل مقصود تک پہنچے گا، دوسرا کہیں نہ کہیں ظاہر ہے گم ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا، وہ صحیح منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے پھر جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے تو اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کی عمل پھر ان کے لیے ایسے مزین ہو جاتا ہے کہ ان کو وہی اچھا لگتا ہے کہ بس ہم آنکھیں بند کریں کسی کے پیچھے چلتے چلیں۔ لیکن مثال ہماری آج کل کی اکثریت عوام ایسی ہے کہ جو کہ بس آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے کو ہی جو ہے اسی کو پسند کرتی ہے، اسی میں بہتری سمجھتی ہے کہ بس کسی کے پیچھے لگے رہو چپ کر کے، نہ اپنے کو ریسرچ کرو، نہ کوئی دیکھو بھالو کہ بھائی غفلت میں پڑے رہے تو شاید معافی بھی ہو جائے گی، اب میں پتہ چل گیا پھر ہم نے نہ مانا تو ہماری زیادہ پکڑ ہو جائے گی۔ اس قسم کے لوگوں نے اپنے آپ کو نا یعنی کہ مطمئن کر رکھا تھا اس چیزیں سوچ کے کہ نہ پتہ لگے گا نہ ہمیں پوچھ ہوگی، پتہ یعنی کہ اس سے پوچھ ہوتی ہے جس کو پتہ تھا کہ تجھے پتہ تھا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کو چلو نہیں پتہ تھا چلو ٹھیک ہے وہ تو غفلت میں تھا، تو نے یہ کام کیا تجھے پتہ تھا، اس کی زیادہ انہیں پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس چکر میں اپنے آپ کو خود سے غفلت میں ہی ڈالے رہتے کہ اپنے آپ کو غافل ہی کیے رکھو، بس کسی کے دامن پکڑے اس کے پیچھے بہ جائے گا، مجھے اس نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اپنی یعنی کہ جانچ بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کو وہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافی لوگوں کا پھر یہی چیزیں ان کو اچھے لگوانے شروع کرتے ہیں کہ وہ خود حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو خود اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کل ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگی کہ ہم کہیں گے تو بھائی اس نے ہمارے یہ کیا رکھا تھا، اللہ کا یہ تھا ٹھیک ہے یہ بھی کیا جہنم میں تم بھی جاؤ، تم نے صلاحیت دی تھی، تم نے ہمیں
यानी कि वहाँ से खमसा दिया जाए, को इस्तेमाल करके तुम हक तक पहुँच सकते हो, तुमने क्यों नहीं किया। और ये काम लोग सिर्फ दीन के मामले में करते हैं, दुनिया के मामले में नहीं करते। दुनिया के मामले में हर शख्स अपने आप में अक्लमंद होता है, अपने से बड़ों को अपने से पीछों को ज़्यादातर बेवकूफ़ी समझ रहा होता है। तो बड़ों को क्या पता था, वो उस वक्त तो सीधा दौड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं था। हम अब ज़्यादा करना है, दुनियाई मामलात में हम ज़्यादा कौन बनते हैं, लेकिन दीनी मामलात में हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं कि बस जो बड़ों ने किया वही ठीक है। ये बिल्कुल उल्ट जो है हमारा रविश है, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर हमें वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा। उसी तरह फिर हम हर बस्ती के अंदर ऐसे बड़े बड़े मुजरिम जो है फिर वो खड़े कर देते हैं ताकि वो अपनी इसमें चाले चलें, यानी कि जो फिर जिस रास्ते पर चलना चाहता है अल्लाह ताला उसको फिर वहीं चला देता है। ऐसे बड़े बड़े लोग फिर जो है अल्लाह ताला खड़ा कर दे, उनको फिर मौके देता है कि ठीक है तुम करो जो करना चाहते हो। वो अपनी फिर तस्वीरें चलते हैं, चाले चलते हैं, यानी कि वो हक बातिल का एक जो है ना मुकाबला से शुरू हो जाता है। हक अपनी जगह फिर जोर मार रहा था, बातिल अपनी जगह जोर मारने में लगा होता है। तो जो लोग फिर बातिल की तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला को मौका देता है कि अल्लाह ने दुनिया में छूट दे रखी है, ज़बरदस्ती तो की नहीं कि ज़बरदस्ती कोई हक के रास्ते पर आएगा। अल्लाह ने तो यहाँ दिया आज़ादी, जो जहाँ जाना चाहता है अल्लाह ताला उसको टिकट दिया रखता है कि जाओ। हकीकत अल्लाह जरूर वाज़ेह करता है सब पर, लेकिन जो जानते बूझते वो उस हकीकत को नहीं कबूल करता, फिर लगा था ठीक है जहाँ जाना है जाओ, एक मोहलत तुम्हें दी है, एक दिन पकड़ करूँगा तुम्हारी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इस तरह फिर हर बस्ती के अंदर वैसे मुजरिम फिर खड़े कर देते हैं कि वो उसमें फिर चालें चलते हैं, तदबीरें करते हैं, अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। तो मैं कहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम, उनकी सारी चालें जो हैं वो असल में उन्हीं के ऊपर पड़ती हैं। वमा यशुरून, उनको इसकी का शोर नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। पता होता है अपनी तरफ से वो सियानपतियाँ लगा रहे होते हैं, अपने से बड़ी बड़ी गेमें खेल रहे होते हैं, लेकिन आज जाकर उनका बवाल उन्हीं के ऊपर ही पड़ता है कि वो इस चीज़ से यानी कि बाखबर नहीं होते कि जो हम कर रहे हैं, कहते हैं ना किसी के लिए जो गड़ा खोदता है वो असल में खुद ही उसके अंदर गिरता है। ये वही किस्म की बात है कि वो कर रहे होते हैं प्लानिंग दूसरों के खिलाफ, लेकिन वो इनडायरेक्टली जाके अपने ही आगे आते हैं, चाहे वो अपनी औलाद की शक्ल में आ जाएं, अपने आगे बुढ़ापे के वक्त की शक्ल में आ जाएं, किसी भी शक्ल में, बीमारी की शक्ल में आ जाएं। जो हम किसी के लिए फिर बुरा सोचते हैं ना, घूम फिर के आ जाता है हमारे आगे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कोई शोर नहीं इस चीज़ का कि हम कर क्या रहे हैं। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो आखिर लौट फिर के उन्हीं के ऊपर ही पड़ रही हैं। अब मैं वैदा जा तुम आयतन, जब उनके पास कोई निशानी आती है, क़ालू कहते हैं कि लन नुमिना हत्ता नुतिया मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, वो कहते हैं कि हम इस पे कोई ईमान नहीं लाएंगे, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक ऐसा हमें ना दिया जाए जैसे अल्लाह के रसूलों को दिया गया। यानी कि अल्लाह के रसूल आकर बताते हैं कि हमारे पास पैगंबर आ रहा है, फरिश्ता आ रहा है, हमारे पास अल्लाह की तरफ से वही आई है, पैगाम तुम तक पहुंचा है। तो बजाय उस पैगाम पे गौर करने के बाद जो आ रही है इसके अंदर क्या वजन है, क्या इसमें बात मानने वाली क्या नहीं, उस पर गौर नहीं करते, बल्कि ये हर धर्मी यानी कि उसको झुटला देते हैं कि कौन सा फरिश्ता है, कहाँ है, कोई नहीं आता। हम उस वक्त तक नहीं माने जब तक हमारे पर भी ना आए, हमारे पर फरिश्ता आएगा, हमारे पर वही उतरेगी, तब हम मानेंगे वाकई ऐसा होता है। तुम्हारे कहने में हम यकीन नहीं करते, उसको झुटला देते हैं। अल्लाह कह रहा है अल्लाह आलम हैसु यजअलु रिसालतहु, वो अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि उसने अपनी रिसालत को कहाँ रखना है। वो हले को रिसालत से नहीं नवाजेगा, हले के पास फरिश्ता नहीं चला आएगा, वो अल्लाह को मालूम है अल्लाह ताला ने किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। तो पुराने लोग यानी कि जो नबियों का इनकार किया करते, रसूलुल्लाह का इनकार किया करते थे, उनके एक ये तरीके का अल्लाह ने बताया कि वो कहते थे कि हम मानेंगे नहीं जब तक हमारे पर वो ना आए, क्योंकि मानना होता नहीं था तो बहाना वो लगाना जो ना होगा ना मानेंगे, वो उस चीज़ को बहाना बनाते थे। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का बहाना बना दिया कि हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हमें वो कुछ ना मिले जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। तो ज़ाहिर है वो मुमकिन नहीं था, ना वो होगा ना वो मानेंगे, अपनी जान छुड़ा लेते थे ऐसी बात कह के। तो लगा सयुसीबुल लज़ीना अजरुहum सगारुन इंदल्लाह, ऐसे मुजरिमों को जल्दी अल्लाह की तरफ से एक ज़िल्लत और रसवाई अल्लाह के यहाँ उनको पहुँचेगी। व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून, शदीद उनको अज़ाब, शदीद सज़ा उनको मिलेगी उनके इस मकर और इसकी फ़रेब, ये चालबाज़ी जो वो करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, ये वो यकीनन पकड़ में आएंगे। पकड़ का वक्त अल्लाह ने यकीनन वो सबके लिए रखा हुआ है, वो अपना अपना अल्लाह की हिकमत है, किसको कितनी मोहलत देता है, किसको कितनी मोहलत देता है। जितनी की मोहलत होती है उसके अंदर वो अपनी मर्जी कर लेता है, लेकिन जब वो मोहलत खत्म होती है फिर अल्लाह की पकड़ आती ज़रूर है, चाहे वो बड़े से बड़ा फिरौन अपने आप को खुदा समझने वाला क्यों ना हो, पकड़ उसके ऊपर भी आई है। हमें युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, जिसके लिए अल्लाह ने इरादा कर दे कि उसको हिदायत देगा, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो उसका सीना अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देता है। ये यानी कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशकिस्मत है कि कोई शरह सदर का आयत है कि इंसान को शरह सदर हो जाए, उसका सीना खुल जाए, बात उसकी समझ में आनी शुरू हो जाए। यानी कई लोग यानी कि ऐसे कुल जहन समझो के होते हैं, ऐसा उनको बस ताला लगा होता है, तो सीधी सी बात भी समझाओ उनकी समझ भी नहीं आएगी, उनके दिमाग में ऊपर से गुजरती जाएगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसी फहम फरासत इंसान को मिल जाती है कि बात समझ में फौरी वो पिक करेगा, उसकी सलाहियत ऐसी बढ़ जाती है तो जो बात को समझाना चाहो फौरन उसके अंदर उतरेगी, फौरन वो समझेगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चॉइस होती है कि जो हक को कबूल करना चाहता है अल्लाह ताला फिर उसके लिए इरादा करते हैं कि ठीक है ये हक का तालिब है, इसको हिदायत मिलनी चाहिए, तो अल्लाह ताला उसका सीना फिर खोल देता है। इसके लिए यानी कि इंसान की अपनी कोशिश होना इसमें ज़रूरी है, यानी कि अल्लाह ताला आप खुद से चॉइस कर लेगा, चलो इसको हिदायत दे दो उसको ना दो, ऐसा नहीं है। वो इंसान की अपनी कोशिश के ऊपर मुनहसर है कि इंसान क्या कोशिश कर रहा है। जिस तरह ना ख़त्म अल्लाह ताला लोगों दिलों को मोहर लगा देता है, तो ऐसे नहीं जिसको मैं दी आप अगर किसी पे मोहर लगा ली
ایسے نہیں، وہ اس کے اعمال کی ہی حساب سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ سب مہر کے لائق ہوگا، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، ہدایت کے لیے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، دو کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہدایت کے لیے کوشش کرے، اس کو ہدایت دی جائے گی، تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سینے کو کھول دیتا ہے، وہ چیزیں پھر اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہدایت اس کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک یعنی کہ میگنیٹک پاور کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ چیزیں اس کو پک ہوتی ہیں، اس کی طرف وہ کھنچتی ہیں، اور اس سے وہ فائدہ ہوتا ہے، آگے وہ بڑھتا ہے ہدایت کی طرف۔ اس کے برس کیا کہ ہمیں یرد ان یضلہ، جس کا اللہ یہ ارادہ کر لے کہ اس کو گمراہی کرنا ہے، پھر یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے دل کو، سینے کو اللہ تعالیٰ انتہائی تنگ کر دیتا ہے، وہی ایسے کہ کل ذہن ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھنے سے ہی وہ قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے یعنی کہ جو کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا نہیں چاہتا، وہی اسی کے آج کے لوگ ہیں، وہ خود تحقیق کرنا ہی چاہتے ہیں، بس کسی کے پیچھے ہم لگے رہے ہیں، بس یہیں لگے رہے ہیں، اس سے آگے ہم نہ بڑھیں۔ اس کی مثال یعنی کہ علماء بڑے اچھے دیتے ہیں، کہ ڈاکٹر سعد احمدی مثال دی تھی کہ انسان کے وہ ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کہ ہاتھ کو ورکنگ بنایا کہ ہاتھ کام کرتا ہے، لیکن انسان سے کام لینا ہی چھوڑ دے، اس کو یوں باندھ کے رکھ دے، میں نے اس سے کام لینا ہی نہیں، 4 مہینے 6 مہینے کو یوں باندھے رکھے تو اس ہاتھ کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ ہاتھ مفلوج ہی ہو جائے گا، خالی پڑ جائے گا، وہ کرنے سے بھی نہیں کام کرے گا۔ اس طرح انسان کی آنکھوں میں روشنی انسان دیکھتا ہے، لیکن انسان کو اندھا بن کے رہنا چاہیے، وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے، میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے، مسلسل مہینوں تک پٹی باندھے رکھے تو اس کی روشنی ویسے ظاہر ہو جائے گی، پکا پکا اندھا ہو جائے گا، وہ دیکھنے سے بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ چیز جو اللہ نے صلاحیت انسان کے اندر رکھی کہ انسان پک کرتا ہے چیز کو، اس حق کو سمجھتا ہے، جب وہ اس صلاحیت کو انسان استعمال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے بات کو سننی نہیں، نہ سمجھنی، نہ میں غور کرنا ہے، سنوں گا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، غفلت میں ہی رکھو اپنے آپ کو، وہی بہتر ہے۔ تو جو اپنی اس صلاحیت کو خود سے مردہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو مستقل طور پہ مردہ کر دیتا ہے، وہ دوبارہ اس کے قابل نہیں رہتا کہ وہ صلاحیت کو بھی استعمال کر سکے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا اللہ ارادہ کر لے کہ ٹھیک ہے اب اس کو گمراہی کرنا ہے، یہ گمراہی رہنا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ بھی آٹومیٹکلی بھی تنگ ہو جاتا ہے، وہ پھر سمجھنے سے اور جو پک کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس سے چھن جاتی ہے۔ کانما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان پر اس کو چڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، جیسے کہ آسمان کے اوپر چڑھنے کو لگ جائے تو اس کا دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو جائے جیسے باہر ہی آ جائے گا، وہ بالکل کٹھن کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس شخص کی حالت ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، یہ اپنے آپ کو غفلت میں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اسی جگہ پھینک دیتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح بھی اللہ تعالیٰ ایک گندگی ناپاکی ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو بات کو نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لانے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو نہیں مانا، جو کام کہا جا رہا ہے وہ نہیں کرنا اس نے، تو جو اسی طرح اس پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر ایسے گندگی وہ ڈال دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے کہ وہ اسی صلاحیتیں اس سے وہ سلب ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، پھر اس لائق نہیں رہتا کہ ہدایت کو قبول کرے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم ہے، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ جو ہدایات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں یہ صراط مستقیم ہے، جس کی ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، جن صراط المستقیم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، تم اس کو نہیں مانو گے تو ظاہر ہے الٹے راستے کی طرف جاؤ گے، مانو گے تو صراط مستقیم یہی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، تذکرہ حاصل کرنے والے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے آیات بالکل کھول کھول کے مفصل سامنے رکھ دی ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام نہیں کرنے والا۔ جب آیات جو ہے کہ محکم آیات قرآن کی ہوتی ہے نا، بالکل واضح ہے کہ انسان کے اوپر تو مبہم نہیں ہوتی، اللہ نے کہا کہ بات سیدھی کرو تو ہمیں سمجھ آ رہی کہ بات سیدھی کرنی ہے، اللہ نے کہا کہ ناپ تول پورا کرو تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ وہ چیزیں محکمات بالکل ایزیلی انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اب معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ عمل کرنا، اللہ نے کہا نا جھوٹ نہ بولو، تو ہمارا کام ہم جھوٹ نہ بولیں، پھر بھی ہم جھوٹ بولے جا رہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ناپ تول پورا کرو، پھر بھی ہم اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے پھر آہستہ آہستہ حق سے دور کرتے چلی جاتی ہے، جو انسان جانتے بوجھتے ہوئے وہ راستہ اپناتا ہے جو غلط ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے راستہ غلط ہے، وہ جان بوجھ کے ادھر جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ ادھر ہی جاتا چلا جاتا ہے، اللہ بھی اس کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو جاؤ، وہ صلاحیتیں پھر آہستہ نہ اس پہ زنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے انسان کو۔ لیکن جب انسان صحیح اس کے اوپر چلے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مستقیم راستہ پر یہی ہے، سیدھا جیسا میں کہہ رہا ہوں تم چلتے چلے جاؤ، راستہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آیات ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں وہ لوگ جو نشت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ ان کا ولی ہے، کیوں؟ جس معاملے کے وہ عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا پھر ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اپنے اعمال وہ ٹھیک رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے مطابق چلے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر ہم نے بات کو مان لیا تو سمجھے ہمارا ایمان ہے، بات کو نہیں مانا وہ ایمان نہیں ہے، پھر وہ کفر ہی، ہم نے انکار کر دیا، تو ایسوں کا اللہ ولی نہیں ہے۔ تو جب وہ ایمان کر رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ چلیں گے تو اللہ ہمارا ولی ہوگا، ہمارا کچھ گناہ ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، ہمارا مددگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیوں ہوگا کہ بما کانوا یعملون، کیونکہ جو وہ عمل کرتے تھے، دارو مدار سارا عمل کے اوپر ہے، جب ہمارا عمل پرفیکٹ ہوگا اس کے نتائج پھر پرفیکٹ نکلیں گے، عمل جتنا کمزور ہوگا اس کے نتائج بھی اتنے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یوم یحشرہم جمیعا، پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ان سب کو ہم جمع کریں گے،
کیا ہوگا وہ یا معاشر الجن، جنات کو اللہ تعالیٰ پکار کے کہے گا اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو انسانوں کے بہت سی اکثریت کو یعنی کہ اغوا کر لیا، گمراہ کر لیا. یعنی کہ شیطان نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں سب کو اغوا کر لوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا. شیطان جنات میں سے ہم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنات کے گروہ کو پکار کے کہے گا کہ تم نے تو یقیناً بڑے لوگ تم نے گمراہ کر لیا، بڑا تم نے تو کمال کیا. کیونکہ وقال اولیاءہم، اور اس کے جو ساتھی ہوں گے پھر کہیں گے من الانس، انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی بن چکے ہوں گے، جن کو اغوا کیا ہوگا، جو دنیا میں ان کے ساتھ مل کر جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا، بڑا ایک دوسرے کا ہم کام آئے. تو بلغنا اجلنا، یہاں تک ہم اس مدت تک پہنچ گئے، اجلتا الذی اجلتا لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. یعنی کہ ہماری مہلت جو تھی آخرکار ختم ہو گئی. ہم ایک دوسرے کو فائدہ اٹھاتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کام آتے رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے رہے، برائی کے کاموں میں ظاہر بات ہے ان کی تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مہلت ختم ہو گئی جو تو ہمارے مقرر کی تھی. قال النار مسواکم خالدین فیہا، پھر کہا جائے گا کہ اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اسی میں رہو گے. اب یعنی کہ جو مہلت تم نے وہ ضائع کر دی، اب تو تمہارے لیے فیصلہ حق کا ہی ہے. الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. یعنی کہ ایک مدت ہے، یہاں پہ بھی ایک اشارہ مل رہا ہے کہ جہنم میں وہ رہیں گے. الا ماشاء اللہ، مگر پھر جب تک جہاں تک اللہ چاہے گا، جب وہ ان کی سزا ختم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آخرکار ان کو آگ میں جانا پڑے گا کیونکہ وہ جو مہلت تھی وہ ضائع کر بیٹھے. ان ربک حکیم علیم، بے شک رب حکیم بھی اور علیم بھی، حکمت والا بھی اور جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کس راستے پہ جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے. کیونکہ فوری طور پہ وہیں کہیں پکڑ لے تو پھر وہ معاملے ختم ہو گئے. پھر مہلت کس بات کری؟ مہلت تو اسی چیز کی ہے کہ آزادی ہے، اتنا ٹائم ہے جیسے مرضی گزار لو. ورنہ ادھر کام خراب کیا وہیں فوٹو کو پکڑ کر لی تو مہلت ہی نہ ہوئی. مہلت اللہ نے دے رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ٹائم لمٹ دی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جو ٹائم لمٹ تم نے دی تھی وہ ہم نے ختم ہو گئی، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں لگے رہے، جو کام کرنے کا تھا وہ کیا ہی نہیں. تو اللہ نے پھر آپ کا فیصلہ سنا دیا ان کے لیے، کسی میں تم رہو گے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ولی ہم بنا دیتے ہیں. وہ ظالم ایک دوسرے کے سپورٹ میں بس لگے رہے ہوتے ہیں، ان کا کام بس یہی ہے کہ کسی کا مال کھا لیا، کسی کو ہتھیار لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، وہی ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. جو انہوں نے اعمال کر رکھے ہیں وہ اسی راستے کے اوپر ہی جائیں گے. وہ آگ کا ہی راستہ ہوگا، وہ جنت کا راستہ ضائع تو نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ فی الحال یہاں ہمارا رکوع ختم ہو رہا ہے. اس کے ہم ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں، جو مین پوائنٹس ہے اس کو ہم دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو سوال جواب ہوگا وہ ہم کریں گے. شخصوں کی کہ ایک وہ شخص تھا جو کہ مردہ تھا، اللہ نے کو زندگی دی، اس کو نور دیا، وہ روشنی دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. ایک دوسرا وہ شخص جو رہتے ہیں اندھیرے میں، اس سے نکل ہی نہیں پاتا. تو یہ دونوں ظاہر کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے لیے ان کا ہمارے پہ ایسے ہی مزین کر دیے جاتے ہیں. جو خود اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں ان کو وہ اندھیرے بس اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اس کے بعد دوسرے فرمایا کہ ایسے لوگ پھر جو ہے مجرم بنتے ہیں، پھر وہ اپنی تدبیر اپنا مکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے مکر گھوم پھر کے انہیں کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور بہانے بازی ان کی کیا ہوتی ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ چیز ہمیں نہ ملے جو رسولوں کو دی گئی. تو ظاہر ہے وہ نہ ماننے کی بات قسم ہے کہ نہ وہ چیز ہوگی نہ ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس نے رسالت کہاں رکھنی تھی، کس کو کیا چیز دینی تھی. وہ اللہ کی چوائس ہے، وہ تمہاری چوائس ہی نہیں ہوگی ہمیں وہی کچھ مل جائے جو اس کو ملا. یعنی دنیا میں بھی ایک دوسرے کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ چیز ملے وہ مجھے بھی وہی چیز مل جائے، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہی بات ہے. ہر ایک کوئی جیسی چیزیں نہیں ملا کرتی. جس کے بعد جتنے مواقع ہیں اس میں اسی کے مطابق پرفارم کرنا ہے، اسی کے مطابق اس کا امتحان ہونا ہے. ایک شخص زیادہ مال دولت والا ہے اس کا امتحان بھی اسی طرح ہی ہے، ایک شخص کم والا ہے تو اس کا امتحان بھی اسی طرح ہے. اس طرح جو رسول پیغمبر تھے ان کے امتحانات اپنی طرح تھے، جو ان کی امتی تھے ان کے پیغامات ان کے معاملات اپنی طرح تھے. تو یہ ایک دوسرے کی ریس نہیں چلے گی، اس کو یہ ملا تو مجھے بھی وہی ملے تب میں مانوں گا. یہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. پر ان کی سزا بھی مقرر کرتی کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو پھر ذلت اور رسوائی پھر ملے گی، اور شدید عذاب ان کو ہوگا، سخت تکلیف ان کو سزا دی جائے گی ان کی اس مکر کی وجہ سے. اس کے بعد نے کہا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کر دے اس کا جو ہے سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو جو ہے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان بات کو سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر اثر ہو رہی ہے، انسان اپنے اعمال کو بہتر کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی ایک یعنی کہ نعمت کا رحمت کا ایک مظہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ انسان اپنی لے کے مجھے اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب کرے، جو بات سمجھنے والی ہو میں سمجھ سکوں. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. اس کا الٹ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنا چاہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسی اپنی فیلنگ محسوس کرے کہ بات سمجھا رہا ہے دوسرے سمجھ میں آ رہی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں معاملہ ہے، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، باقی لوگ سمجھ میں نہیں سمجھ پا رہا. تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے، کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اسی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے ذہن و دلوں کو نہ کر دے کہ بات ہمارے سمجھ میں آنے سے ہی ہم قاصر ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں اس چیز کی کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بات کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے.
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بات نہیں مانتے یہ رجس یہ برائی گندگی ان کے اوپر پڑتی ہے جو کہ بات کو مان نہیں رہے ہوتے. یعنی کہ پہلے ہی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے, بات ان کے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کو ماننا, اس کو عمل کرنا. لیکن جو پھر مانتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, تو پھر یہ گندگی ان کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ صلاحیت آہستہ آہستہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس چیزیں سمجھ میں آنے سے جو وہ قاصر ہوتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے, جو نے کہا احکام الگ طرف سارے یہی سیدھا راستہ ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ سلامتی والا امن والا گھر بھی ہوگا, اور اللہ جو ہے ان کا پھر ولی بھی ہوگا, کیونکہ جو انہوں نے عمل کیے. اور پھر اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا کہ اس دن پھر اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ساروں کو, اور پھر جنات سے کہے گا تم نے تو بہت سے لوگوں کو ہنسایا. تو وہ کہیں گے وہ لوگ جو ان کے ساتھی بنے دنیا میں کہ اللہ دنیا میں ہم نے ایک دوسرے بڑا فائدہ اٹھایا, یہاں تک کہ وہ مدت ہی ختم ہو گئی جس کو ہم نے دی تھی. یہ مدت ایک چلی جا رہی ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے رکھی ہے, ہمیں بھی ملی ہوئی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مہلت میں ہم کیا ٹائم گزاریں گے, مہلت سے ہم کو فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ایسے ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. کہ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ضائع کر لی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ فائدہ اٹھاتے رہے, جو اصل فوکس جہاں ہونا چاہیے تھا ان کا ہوا ہی نہیں, حتیٰ کہ وہ مہلت ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر آپ کا فیصلہ سنا دے گا, آگے تمہارے لڑنے کی ٹھکانا ہے, اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا کہ ایسے بھی ظالموں کو ہم ایک دوسرے کا سپورٹر بھی بنا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی کمائی کے نسبت جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ظالموں کے دو ظالم ہی بنتے ہیں, وہ ان کو اسی راستے میں لے کے دھکیل دیتے ہیں جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی مہلت ہی دے رکھی ہے, اس مہلت کو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت ہی سمجھ گزارنے توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں, جس کو صراط مستقیم کہا ہے, جو احکامات ہمیں اللہ نے دیے, ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا